رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا۔ یتیم کا مال کھانا، فرمان باری تعالیٰ، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نیری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم چاہتا ہے کہ وہ بھڑکتے دھڑے یعنی بھڑکتی آگ میں جائیں۔ کیا اللہ نے آپ کو پیارے نبی یتیم نہیں پایا تھا؟ پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر سید المرسلین ہم کو دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ لہٰذا یتیم ہونا انسانی شخصیت کے لیے عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو محض منشائے خداوندی ہے۔ یتیم اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ان دونوں کی دعائیں راتوں رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں جبکہ لوگ موہ استراحت ہوتے ہیں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حدیث نبوی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں پر دو کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سختی کرتا ہوں، یتیم کا حق، عورت کا حق۔ یتیم کا مال کھانے سے کیا مراد ہے؟ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے، افسوس کہ لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا چا وغیرہ سے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو حرام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے جب میت کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترکہ مال سے فاتحہ وغیرہ کا کھانا حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، لہٰذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔